شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جتنا مجھے ڈرایا گیا کسی کو اتنا نہیں ڈرایا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو مشقتیں، جو تکالیف، جو ناگواریاں آئیں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں سمجھتی ہوں آپ کی زندگی کا سب سے مشکل ترین وقت وہ تھا جب آپ عہد سے واپس لوٹ کر آ رہے تھے کہ آپ کے 70 صحابہ شہید ہوئے اور آپ کا سب سے چہیتا چچا حمزہ رضی اللہ تعالی شہید ہوئے، اور جب واپس مدینہ منورہ آئے تقریباً ہر گھر سے رونے کی آواز آ رہی۔ آپ کی زندگی کا یہ سب سے مشکل وقت ہوگا، اس پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے اے عائشہ اس سے بھی مشکل وقت آیا ہے۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے حیران ہو گئی، عرض کیا اے اللہ کے رسول، اس سے اور مشکل وقت کون سا تھا؟ فرمایا کہ عائشہ جب عامۃ الحزن وہ غم والا سال تھا جو میرے لیے باہر کے لیے ڈھال بنے ہوئے تھے، ابو طالب ان کا انتقال ہو گیا، پھر 3 دن بھی نہ گزرے کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو گھر کے لیے ایک بہت بڑا سہارا تھی، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، جس کا مفہوم ہے میں نے طائف کا رخ کیا۔ طائف وہاں 28 دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم رہے، بڑوں سے بھی ملتے رہے، عام لوگوں سے بھی ملتے رہے، ہر ایک سے ملاقات کی، لیکن سب بے رخی سے پیش آتے رہے۔ آخر میں بچوں کو پیچھے لگا دیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عائشہ یہ میری زندگی کا سب سے مشکل وقت رہا کہ جب ان شریروں سے اطمینان ہوا اور ایک جگہ جا کر میں نے دعا مانگی تو میں نے یہ بھی اللہ سے کہا، اے اللہ اگر آپ راضی ہیں مجھ سے تو مجھے کسی بات کا غم نہیں ہے، اور اگر آپ ناراض ہیں تو آپ کا راضی ہونا بہت ضروری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس تشریف لائے مکہ مکرمہ، ابھی مکہ مکرمہ شہر میں داخل نہیں ہوئے تھے، رات کا قیام تھا، فجر کی نماز پڑھائی، پھر کہیں قریب سے آواز آئی، یہ کیا ہی عجیب کلام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس آواز کی طرف متوجہ ہوئے، کون ہے؟ کہا شام کے رہنے والے جنات ہیں، اور ہم نے آپ کا یہ کلام سنا، بڑا عجیب کلام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں تو یہ تھا کہ اللہ نے مجھے انسانوں کا بھی نبی بنایا ہے اور جنات کا بھی نبی بنایا ہے، لیکن اس موقع پر اللہ نے یہ کھولا، تو جو 6 جنات تھے جو ملک شام سے آئے ہوئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی، پھر وہ مسلمان ہو گئے اور اپنے ملک گئے اور وہاں سے کئی ہزار جنات کو مسلمان بنا کے لے کر آئے۔ مشقت آتی ہے، اس میں کوئی خیر چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ صحابی فرماتے ہیں ہم نے خیروں کی خیر کو ناگواری میں پایا ہے، ناگواری آ گئی لیکن اس میں یہ بات چھپی ہوئی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس سارے واقعے سے جنات کے اندر ہی بات پہنچائی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے سے پوچھا، آپ کی زندگی کا سب سے مشکل ترین وقت کیا تھا؟ مشکل وقت آتا ہے، ہر ایک پر آتا ہے، آسانی بھی آتی ہے،
مشکلات بھی آتی ہیں. جب مشکلات آ جائیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اچھے وقت کا انتظار کرنا یہ بہترین عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ کی زندگی کا سب سے مشکل وقت کون سا تھا؟ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے. رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو افاقہ ہوا تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ کی طبیعت کچھ سنبھلی ہے، اگر مجھے اجازت ہو تو قبا کے قریب جو دوسرا گھر ہے میرا میں وہاں ہو کر آ جاؤں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں چلے گئے. 12 ربیع الاول چاشت کا وقت تھا، پیر کا دن تھا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر خبر پہنچی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے وصال ہو گیا. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کتنا بھاری گزرا یہ وقت مجھ پر. میں وہاں سے دوڑتا ہوا قبا سے مسجد نبوی کی طرف یہ کہتا ہوا ہائے میری کمر ٹوٹ گئی، ہائے میری کمر ٹوٹ گئی، ہائے میری کمر ٹوٹ گئی. اور میں مسجد نبوی میں داخل ہوا تو میں نے عجیب منظر دیکھا. جو صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنا چہیتے، ایسی محبت کرنے والے گمسم ہیں. میں نے دیکھا عمر رضی اللہ تعالی مسجد نبوی کے صحن کے اندر اپنی تلوار نکالے ہوئے اور یوں فرما رہے ہیں جو کہے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے میں اس کی گردن اڑا دوں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو جیسے موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے تھے اللہ سے ملاقات کرنے، ایسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ملاقات کرنے گئے. ان قریب واپس آئیں گے اور ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیں گے جو یہ جھوٹی افواہ اڑا رہے ہیں. پھر میں نے نظر دوڑائی عثمان کہاں ہے تو میں نے دیکھا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے ہیں پھرتے ہیں لیکن کسی سے بات نہیں کر رہے، خاموش. میں نے نظر دوڑائی، ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے نظر دوڑائی دیکھنے کی علی کہاں ہے. دیکھا مسجد کے کونے میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبہوت سے بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ پلک بھی نہیں چھپک رہی. پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں گھر میں داخل ہوا، بیٹی کا گھر تھا. میں نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یمنی چادر ہے. میں نے چہرے کو کھولا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک کو بوسہ دیا اور میں نے یوں عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ ہمارے درمیان میں موجود تھے، جلوہ افروز تھے، آپ حسین تھے، آپ ہم سے پردہ فرما گئے، پھر بھی آپ حسین ہیں. پھر میں مسجد میں گیا، میں نے سب کو جمع کیا، سب کو، یہاں تک کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر میں نے کہا اے عمر یہاں آ جاؤ. پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دیا اور خطبہ یوں شروع کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے تھے جان میں ان کا انتقال ہو گیا، اور جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہ جان لیں اللہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہیں گے. پھر قرآن کی آیت تلاوت کی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہی تو ہے اور اس سے بھی پہلے ہمیں رسول بھیجے ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
جو ابو بکر کے قریب بیٹھے تھے، جب قرآن کی یہ آیت سنی وما محمد الا رسول، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے، اس وقت احساس ہوا یہ تو قرآن کی آیت ہے۔ اور پھر جو ابو بکر خطبہ دیتے رہے، مجھے یقین آتا چلا گیا کہ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پردہ فرما گئے۔ پھر تو میرے پاؤں نے، میری ٹانگوں نے میرے بدن کا بوجھ بھی اٹھانا چھوڑ دیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ میری زندگی کا سب سے مشکل وقت تھا، لیکن کیا کیا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ساری ذمہ داری ان پر ڈال دی گئی، سب سے پہلا کام جیش اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر اس کو روانہ کیا جائے۔ سب جمع ہو گئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کیا ابو بکر ایسے حالات بن چکے ہیں، اس موقع پر میری رائے یہ ہے کہ آپ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ کا لشکر نہ بھیجیں، مرکز کو مضبوط کرنا ہے، مدینہ منورہ کو اقتدار کی فضا چاروں طرف سے پھیل گئی ہے، لوگ مرتد ہو رہے ہیں، میری رائے ہے اس جیش اسامہ کو کچھ روک لیں۔ اس پر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو وحی کا زمانہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا وہ وحی کے تحت کیا، اللہ نے وحی نازل فرمائی۔ اور جس لشکر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمایا کہ اگر شام کو انتقال ہو جائے صبح سے پہلے یہ جیش اسامہ روانہ کر دینا، رات کو انتقال ہو جائے صبح سے پہلے، صبح انتقال ہو جائے تو رات سے پہلے یہ قافلہ روانہ کیا جائے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ پہلا کام اسامہ بن زید کا لشکر روانہ کیا۔ نقل و حرکت، اللہ کے راستے میں نکلنا، مولانا یوسف صاحب کا دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ذرا کہیں فساد ہوتا، ذرا کہیں سیلاب آ جاتا، ذرا کوئی ناگوار حال آتا، سب سے پہلا کام یہ فرماتے کہ وہاں جماعتیں بھیجو، جماعتیں روانہ کرو، وہاں جماعتیں آئیں گی۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے جس جگہ کسی وجہ سے اللہ تعالی اپنا عذاب بھیجنا چاہتے ہیں، کسی وجہ سے کسی علاقے میں، وہاں تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں، تو اللہ تعالی اپنے بھیجے ہوئے عذاب کو بھی موقوف فرما دیتے ہیں۔ اللہ سے بھی آپس میں محبت کرنے والے ہوں، اللہ سے بھی آپس میں محبت کرنے والے ہوں، مسجدوں کو آباد کرنے والے ہوں، مسجدوں کو آباد سے آباد کرنے والے ہوں، آخری رات میں اٹھ کر استغفار کرنے والے ہوں، جہاں یہ تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بھیجے ہوئے عذاب کو بھی موقوف فرما لیتے ہیں۔ یہ امت ہے، یقیناً اس پر آج مشکل وقت آئے ہوئے ہیں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی وقت آ رہا ہے کہ فتنے ایسے ٹوٹ پڑیں گے میری امت پر جیسے تسبیح کا تاغا ٹوٹتا ہے اور دانے ایک کے پیچھے ایک آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جو نیا فتنہ آتا ہے وہ پہلے فتنے سے زیادہ سخت ہوتا ہے، زیادہ شدید ہوتا ہے۔ ایسے موقع پر کرنا کیا ہے؟ اللہ نے اپنا بڑا فضل فرمایا، کرم کر دیا،
اللہ نے ہمیں یہ کام دے دیا، یہ نقل و حرکت کا کام، یہ نکلنے کا کام، یہ اللہ کے راستے میں جان اور مال اور اوقات کی قربانی دینے کا کام اللہ نے ہمیں دے دیا۔ یہ اتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، یہ اتنی عظیم اللہ کی نعمت ہے، کرم ہے، اللہ نے اپنا فضل فرما دیا۔ اس محنت کی، اس کام کی قدر کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ خدا نہ خواستہ ناقدری ہو جاتی ہے نعمت کی، اللہ تعالیٰ نعمت واپس بھی لے لیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ نعمت ہے۔ نعمت کیا ہے؟ دعوت اللہ کے لیے نکلنا، اللہ کی طرف بلانا، اللہ کے دین کی طرف بلانا، اس امت کے ذمے کام لگا دیا۔ اللہ کی طرف بلانا، وہ اللہ جو کائنات کا خالق اور مالک ہے، وہ اللہ جس کے حکم کے بغیر یہاں کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ کے علاوہ کوئی ہستی نہیں جو اللہ کے حکم کے بغیر یہاں کچھ کر سکے۔ یہاں جو کچھ ہے اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کر رہے ہیں اور اللہ ہی سے ہوتا ہے۔ اللہ خالق ہے اور باقی سب مخلوق ہیں، اللہ مالک ہے اور باقی سب مخلوق ہیں، اللہ رازق ہے اور باقی سب مرزوق ہیں، اللہ غالب ہے اور باقی سب مخلوق ہیں۔ اور یہ بیچارہ انسان، بے شک اللہ نے انسان کو تمام مخلوقات میں افضل بنایا ہے، اعلیٰ بنایا ہے، اشرف بنایا ہے۔ یہ انسان اشرف المخلوقات ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن انسان کے بارے میں اللہ نے یہ بھی تو فرما دیا، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے انسانوں تم سب اللہ کے یہاں فقیر ہو، محتاج ہو، ضرورت مند ہو۔ غریب تو اللہ کی ذات جو سب کو دے رہا ہے، وہ اللہ ہمارا پالنہار ہے، وہ اللہ ہمارا رب ہے، وہ اللہ ہمارا مشکل کشا ہے، وہ اللہ ہمارا حاجت روا ہے۔ جس نے اللہ کو پہچان لیا جیسے اللہ ہیں، پھر وہ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے علاوہ کی طرف نہیں جائے گا، مخلوق کی طرف نہیں۔ مخلوق جیسے وجود میں آنے کے لیے اللہ کی محتاج ہے، ایسی ساری مخلوق استعمال ہونے میں بھی اللہ کی محتاج ہے۔ ہم قدم قدم پر، ہم ایک ایک قدم پر اس بات کے محتاج ہیں کہ اللہ ہماری رہنمائی کرے، ہماری دستگیری کرے، اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرنا، ہم اس بات کے محتاج ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کسی موقع پر بھی، کسی وقت میں بھی اپنی مخلوق میں سے کسی کی احتیاج نہیں رکھتے۔ سب اللہ کے محتاج ہیں اور اللہ کسی کا بھی محتاج نہیں ہے۔ اللہ صمد ہے، بے نیاز ہے، اور اللہ کی بے نیازی کی کوئی حد اور کوئی انتہا نہیں ہے۔ وہ بے پرواہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ساری مخلوقات کو بنا کر پھر اس کو اپنے قبضے میں ہی رکھا ہوا ہے۔ یہ نہیں مخلوق بنا دی چھوڑ دی آزاد، جو مرضیاں کرتے رہو، ایسا نہیں ہے۔ مخلوق کو اللہ نے اپنے قبضے میں رکھا ہے۔ تمام مخلوقات پر اللہ کا کلی اختیار اور کامل تصرف حاصل ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ یہ اللہ کے حکم کے اندر جکڑا ہوا ہے۔ جو مخلوق چاہے گی وہ نہیں ہوگا، مخلوق کا چاہنا محض چاہنا ہے اور اللہ کا چاہنا ہو جانا ہے، اور ہوگا وہ بندہ چاہے گی۔ یہ مخلوق ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ بعض مخلوق اللہ نے ظاہری شکل میں بڑی طاقت دی ہوئی ہے، طاقتور ظاہری شکل میں۔ بعض مخلوق ظاہری شکل میں بڑی زوراور، بعض مخلوق اپنی جسامت میں، حیت میں بڑی قداور ہے، لیکن مخلوق مخلوق ہے اور اللہ کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت،
اللہ کی قوت اتنی زبردست ہے، کوئی اللہ کو عاجز کر نہیں سکتا، نہ زمین پر نہ آسمان پر۔ کوئی اللہ کے سامنے سر اٹھا کر چل نہیں سکتا ہے، کوئی اللہ کے آگے تل نہیں مار سکتا ہے، کوئی اللہ کے آگے پر نہیں مار سکتا ہے، کوئی اللہ کے سامنے حکم نہیں چلا سکتا ہے۔ مخلوق کیا کر سکتی ہے؟ ہاں، بعض مخلوق ایسی ہوتی ہیں دھوکے میں آ جاتی ہیں۔ فرعون یہ ملک مصر میرا ہے، یہ محلات میرے ہیں، یہ دریائے بہ رہی ہیں میری ہیں، ظاہری شکل مشاہدہ دھوکے میں ڈال دیا کہ کیا کہا اس نے، انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو، ہارون علیہ السلام کو بھیجا فرعون کے پاس۔ انہو طغیٰ، سرکشی پہ اتر آیا ہے، بغاوت پہ اتر گیا، جاؤ اس کو سمجھاؤ۔ کیسے سمجھاؤ؟ قولا قولا لینا، نرمی سے، نرمی سے۔ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام جلالی نبی ہے، موسیٰ علیہ السلام جلالی، ایک کو گھونسا مارا مر گیا، ان سے فرما رہے ہیں جاؤ نرمی سے بات کرنا۔ فرعون کے پاس مامون رشید، ہارون رشید کا بھائی بادشاہ تھا، عباسیہ دور کا۔ مامون رشید کو کسی نے دین کی بات سختی سے کہی تو مامون رشید نے کہا دیکھو، اللہ نے تم سے بہتر کو مجھ سے بدتر کے پاس بھیجا، تم سے بہتر یعنی موسیٰ علیہ السلام کو مجھ سے بدتر فرعون کے پاس بھیجا، اور یوں فرمایا نرمی سے بات کرنا، نرمی سے، دین کی بات بھی ہو نرمی سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس کا مفہوم ہے نرمی آدمی کے اخلاق کو زینت بخشتی ہے، سختی آدمی کے اخلاق کو عیبدار بنا دیتی ہے۔ فرمایا جو نرمی سے محروم ہو گیا ہر خیر اور بھلائی سے محروم ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نرم بنایا تھا، نرم۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روگ تھا، روگ، 1 مہینہ آدمی چلتا رہے پیدل چلتا رہے، جہاں جا کے پہنچے 1 مہینے کے بعد وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روگ پہنچتا تھا۔ اور اللہ نے اس بات کو جتایا اگر ہم آپ کو نرم نہ بناتے کوئی آپ کے قریب نہیں آ سکتا تھا۔ نرم بنایا، دعوت اللہ، اس کے لیے جو شرائط رکھی ہیں نرمی سے آدمی گفتگو کرے، الفاظ بھی ایسے ہوں، الفاظ بھی بعض اوقات آدمی ایسے الفاظ بول دیتا ہے۔ فرمایا نیزے کی کاٹ کا زخم یہ بھر سکتا ہے لیکن زبان کی بول کے کاٹ کا زخم یہ نہیں بھرتا۔ ایسے الفاظ ادا کر دیے زبان سے اور کسی کا دل دکھ گیا، دل آزاری ہو گئی، دل دکھا دیا صرف بول سے، الفاظ سے۔ مسلمان کا دل دکھانا یہ گناہ ہے، گناہ، بڑا گناہ ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کی طرف اشارہ کر کے فرما رہے ہیں اے بیت اللہ، تمہاری عظمت، تمہاری حرمت عظیم تر ہے، میں جانتا ہوں، لیکن ایک مسلمان، اس کی حرمت، اس کی عظیمت، اس کی عظمت تم سے عظیم تر ہے۔ بیت اللہ کو ڈھا دیا جائے، پھر بنایا جائے، پھر ڈھا دیا جائے، پھر بنایا جائے،
پھر ڈھا دیا جائے، کوئی بنانے والا نہ ہو۔ اللہ کے غضب میں اتنا جوش نہیں آتا جتنا مسلمان کی آبرو ریزی کرنے سے جوش آتا ہے۔ ایک مسلمان یہ کتنا قیمتی اللہ کے یہاں، اس کی کتنی قیمت ہے، چاہے کتنا ہی گنہگار ہو، جتنا ہی کم تر ہو، نظر آ رہا ہے، نظر آ رہا ہے، کتنا ہی مجرم ہو، کتنا ہی پاپی ہو، کتنا ہی خطاوار ہو، گنہگار ہو، اگر ایمان ہے اس کے اندر، اس ایمان کی وجہ سے اللہ کے یہاں کی بڑی قدر ہے۔ یہ ایمان یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ کوئی کم خزانہ نہیں ہے۔ ایمان وہ دولت ہے، وہ خزانہ ہے جس کی وجہ سے انسان کی قیمت بنتی ہے اور ٹھہرتی ہے۔ ایک بھی ایمان والا ہے زمین کے اوپر، ایک بھی، اس ایک کی وجہ سے اللہ زمین اور آسمان کو باقی رکھیں گے، اور ایک بھی ایمان والا باقی نہ رہا، اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کو ختم فرما دیں گے، پھر قیامت آ جائے گی۔ بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو، جاؤ سمجھاؤ، تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ مجھ سے تو ایک قتل ہو گیا تھا، اور اگر میں گیا فرعون کے پاس تو وہ تو مجھے گرفتار کر لے گا اور مجھے قابو کر لے گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک بات فرمائی، اور یہ بات صرف موسیٰ علیہ السلام سے نہیں، یہ امت سے ہے جو دعوت اللہ کا کام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، میں تمہارے ساتھ ہوں، وہ کچھ کہے گا میں سن لوں گا، وہ کچھ کرے گا میں دیکھ لوں گا۔ مولانا احمد راولپوری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، کوئی اللہ کا نمائندہ بن کر جائے اور پھر اس کو کچھ ہو جائے، یہ اللہ کا نمائندہ ہے، یہ اللہ کا سفیر ہے، یہ اللہ کی طرف بلانے والا ہے، یہ دعوت اللہ کا کام کرنے والا ہے۔ اللہ کی پوری طاقت، اللہ کی پوری قوت، اللہ کی پوری قدرت اس کے ساتھ ہے، یہ اللہ کی طرف بلانے والا ہے۔ اتنی بات یہ ہے، ہمیں وہ کرنا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ حضور کی اتباع میں، حضور کی نقل میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری میں یہ دعوت اللہ کا کام کرنا ہے، اللہ کی طرف بلانا ہے، اللہ کی طرف متوجہ کرنا ہے، اور پھر اللہ کی پوری طاقت اور قوت ساتھ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہجرت کا سفر شروع کیا ہے، رات کا اندھیرا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھپ کے نکلے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ راستے میں غار ثور میں پناہ لی، غار ثور میں جب غار دیکھا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، اللہ کے رسول ذرا ٹھہر جائیں، میں اندر کچھ صفائی کر لوں۔ صفائی کر لی، جتنے سوراخ تھے اپنے جامہ سے، اپنے امامہ سے پھاڑ پھاڑ کے سارے سوراخ بھرتے رہے، ایک سوراخ رہ گیا، اس کو بھی اپنی ایڑی سے بند کر دیا۔ پھر حضور کو بلایا، آپ تشریف لائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر ہیں، دشمن پیچھا کرتے کرتے آ گئے، غار کے منہ پر آ گئے، غار کے دروازے پر کھڑے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ پریشان، اے اللہ کے رسول، اگر یہ صرف اپنے پاؤں کو دیکھ لیں تو ہمیں دیکھ لیں، صرف پاؤں کو دیکھ لیں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ فرمایا، اللہ نے اس جملے کو قرآن پاک میں نقل کر لیا۔ کیا فرمایا؟ لا تحزن، گھبراؤ نہیں، خوف مت کرو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہیں، جو ساری کائنات کے خالق اور مالک ہیں،
جو سارا نظام چلا رہے ہیں، سب اس کے ماتحت ہیں، وہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، غم کس بات کا؟ اور اللہ تعالی کلام پاک میں ہم سے ایک بات فرما رہے ہیں، مجھ سے اور آپ سے، ساری امت سے، ساری انسانیت سے کیا فرما رہے ہیں؟ علیہ اللہ بکاف نبدا، کیا میں اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہوں؟ اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اگر اللہ ہے تو کوئی بات کی غم نہیں، کوئی بات کی فکر نہیں، کسی بات کا خوف نہیں ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہیں۔ اس اللہ کو ساتھ لینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ تمہارا دعویٰ ہے، تم کہتے ہو میں اللہ کو راضی رکھوں، میں اللہ کو محبوب بناؤں، میں اللہ کو راضی رکھوں، ایسی زندگی بتاؤں۔ جواب دیا فاتبعونی، تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ہر معاملے میں، ہر طریقے میں، زندگی گزارنے کے طریقے میں بھی، زندگی گزارنے کے مقصد میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع۔ یہ حضور کا اتباع یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ زمین اور آسمان کے خزانوں سے زیادہ قیمتی ہے، کہ زمین اور آسمان اس کے خزانے ایک نہ ایک دن ختم ہو جائیں گے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت یہ اللہ کے خزانوں سے ہمیشہ بنائی۔ فرمایا اس کا مفہوم ہے، جو میری مردہ سنت کو زندہ کرے وہ ایسا ہے جیسے اس نے مجھے زندہ کیا۔ فرمایا جو مشکل وقت میں میری سنت کو تھامے رکھے، مشکل وقت میں میری سنت کو تھامے رکھے، فرمایا اس کا مفہوم ہے میں اور یہ حشر کے میدان میں ایسے ہوں گے جیسے دو انگلیاں بلا فصل ملی بھی، وہ اور میں حشر کے میدان میں ایسے ہوں گے۔ پھر فرمایا جو فتنے فساد کے دور میں میری سنت کو زندہ کرے اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہمارے زمانے کے شہید یا ان کے زمانے کے شہید؟ فرمایا بدر اور احد میں جو شہید ہوئے ان کے برابر ملے گا۔ حضور کی سنت ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھیوں کے ساتھ جا رہے ہیں، سواری پر سوار ہیں، شہر مدینہ منورہ سے باہر نکلے، اچانک جھک گئے۔ ساتھی نے پوچھا کیا ہوا؟ آپ اچانک جھک گئے، آپ کے پیٹ میں درد ہو گیا، آپ کی پیٹھ میں درد ہو گیا، یہ کیا ہوا؟ فرمانے لگے نہ پیٹھ میں درد نہ پیٹ میں درد، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ سواری پر کسی راستے سے گزر رہا تھا، ایک درخت تھا، اس کی ٹہنی نیچے کو تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار اس درخت کی ٹہنی کے نیچے سے اس طرح سے گزرے کہ جھک گئے۔ وہ درخت نظر نہیں آیا، خیال ہوا حضور کی سنت ہے، یہاں سے گزر رہا ہوں، حضور کی اتباع میں گزرتا ہوا جاؤں، صرف حضور کی اتباع میں میں جھکا ہوں۔ اور آگے چلے اور آگے چلے، سواری رکھوائی، سواری بٹھائی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ریت کا ایک ٹیلا تھا، اس ٹیلے کے پیچھے بیٹھ کر واپس آ گئے۔ ساتھی نے پوچھا اب آپ نے کیا کیا؟ فرمانے لگے ایک مرتبہ
میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہاں کو گزر رہا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاجت ہوئی، یہی جگہ تھی جہاں سواری رکوائی، سواری بٹھائی، یہی ریت کا ٹیلا تھا جس کی اوٹ پہ جا کے فارغ ہوئے. مجھے حاجت نہیں تھی، خیال ہوا یہاں سے گزر رہا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں گزرتا ہوا جاؤں. حضور کی سنت ہے خلاف پیغمبر کسیرا گزید کہ ہرگز و منزل نہ خواہد رسید. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ہٹ گیا، وہ بھٹک گیا، پھر وہ منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا. منزل مقصود کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ. مقصود اور مطلوب اللہ کی ذات ہے. جس نے اللہ کو پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا، اور جس نے اللہ کو کھو دیا اس نے سب کچھ کھو دیا. جس نے اپنا تعلق اللہ کی ذات سے جوڑ لیا، تعلق مع اللہ یہ زندگی کا عنوان ہے. جس نے اللہ کے ساتھ تعلق جوڑ لیا اس کو زندگی کا مقصد حاصل ہو گیا، اس کو شرح صدر مل گیا، زندگی کا مزہ آنے لگا. اللہ کی محبت اس کے دل میں نقش ہو گئی، اس کا دل منور ہو گیا، مطمئن ہو گیا. کچھ اور چیز کی اب اس کو حاجت باقی نہیں رہی، اس کو اللہ مل رہا ہے. اور اللہ کا ملنا، اللہ کا پانا کوئی مشکل کام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو شہرت سے بھی قریب ہے. بڑا قدردان ہے جو صرف اللہ کا نام لیتا ہے، کبھی محروم نہیں رہتا. جو مجمع میں اللہ کا نام لیتا ہے، اللہ فرشتوں کے مجمع میں اس کا نام لیتے ہیں. کوئی چپ کے دل میں اللہ کا نام لیتا ہے، پھر اللہ بھی چپ کے اس کا نام لیتے ہیں. جو اللہ کا ہے پھر اللہ اس کی. جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعات لکھے ہیں. ایاز غلام تھا، محمود بادشاہ تھا. محمود بادشاہ کے وزراء کہتے تھے یہ کیا ہے، یہ غلام پر تم اتنے فرشتہ ہو، ایسی محبت اس سے کرتے ہو. پھر ایک دن محمود بادشاہ نے کہا اچھا، سارے وزیروں کو کہا جمع ہو جاؤ. خزانہ بکھیر دیا، سونا چاندی جواہر. اعلان کیا جو جس پر ہاتھ رکھے وہ اس کی ہے. سارے وزراء دوڑے، کسی نے جواہرات پر، کسی نے سونے پر، کسی نے چاندی پر. ایاز خاموش. محمود نے کہا ایاز سے تم کسی پر ہاتھ نہیں رکھو گے؟ ایاز نے کہا اچھا، میں جس پر ہاتھ رکھوں گا وہ میرا ہو جائے گا. کہاں؟ ایاز آگے بڑھا، آہستہ آہستہ اپنا ہاتھ بادشاہ محمود کے کاندھے کے اوپر رکھ دیا. وزراء ہنسنے لگے، بے وقوف. بادشاہ نے کہا بے وقوفی نہیں کی، بڑی عقل مندی کی. جس کا بادشاہ ہے ساری بادشاہت اس کی ہے. جس کے اللہ ہے پھر کس بات کا غم ہے. ہاں اللہ کو لینے کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال ہیں، یہ طور طریقے ہیں، سنتیں ہیں، مبارک زندگی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کھاتے تھے، میں بھی اس طرح سے کھانا کھاؤں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے چلتے تھے، میں بھی اسی طرح سے چلوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح کیسے گزرتی تھی، میری بھی صبح سے گزرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شام کیسے گزرتی تھی، میری بھی شام اسی طرح سے گزرے. فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللہ، تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، اللہ تم سے محبت کرنے لگیں گے. کوئی اللہ کا محبوب بن جائے،
اللہ سے محبت کریں، پھر کس بات کی فکر اور کس بات کا غم ہے؟ ہاں، ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اور ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد ہے۔ حضور کا مقصد کیا تھا؟ فرمایا جس کا مفہوم ہے، میں دیکھ رہا ہوں لوگ جہنم کی طرف جا رہے ہیں اور ان کی کمر پکڑ پکڑ کر میں ان کو جنت کے راستے پہ ڈال رہا ہوں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد انسانیت کو جہنم سے بچا کر جنت کے راستے پہ ڈالنا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تھا، اور اس مقصد کے تحت جو غم تھا، جو فکر تھی، جو قرح تھی، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں اس غم کے اندر میرے بعد کیا ہوگا، امت کا کیا بنے گا، ایسے روتے تھے ان کے سینے مبارک میں سے ایسی آواز آتی تھی جیسی ابلتی ہوئی ہنڈیا میں سے آواز آتی تھی۔ ایک دن گھر تشریف لے گئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے استقبال کیا ہوا، استقبال کی صورت بنائی گی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھانپ لیا، دعا دی، اے اللہ عائشہ کے تمام اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی خوش ہوئی، اتنی خوش ہوئی، اتنی خوش ہوئی، خوشی کے مارے کھڑی نہ ہو سکیں، لوگ ٹوٹ ہو گئیں، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا سر حضور کی گود میں آیا۔ پوچھا، اے عائشہ کس بات سے اتنی خوش ہوئی ہو؟ اے اللہ کے رسول، آپ نے مجھے اتنی بڑی دعا دے دی، اللہ تعالیٰ میرے تمام اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے۔ فرمایا جس کا مفہوم ہے، اے عائشہ اپنی ساری کی ساری امت کے لیے روزانہ ہر نماز کے بعد میں یہ دعا مانگتا ہوں، ساری امت کے لیے۔ مفتی جلال الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک ایک امتی کے لیے آنسو بہا کر گئے ہیں، ایک ایک امتی کے لیے، ساری امت کے لیے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر، حجۃ الوداع کا موقع ہے، دعائیں مانگ رہی ہیں کس کے لیے؟ ساری امت کے لیے، ساری امت کو یاد رکھ رہے ہیں۔ یہاں تک کہ عرفات میں جبرائیل علیہ السلام آ گئے، غروب ہو رہا ہے، اے اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعاؤں کے لیے یہ فیصلہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی امت کے بارے میں خوش کر دیں گے۔ مزدلفہ تشریف لائے، ساری امت کے لیے مانگا، یہاں تک کہ جو ظالم تھے ان کے لیے بھی مانگا، اے اللہ مظلوم کو اپنے خزانوں سے عطا فرما، جو ظالم ہے ان کو اپنی رحمت سے معاف فرما، سب کے لیے۔ یہاں تک کہ حشر کے میدان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے بھی مانگیں گے، اے اللہ یہ تو آپ کی مخلوق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گنہگاروں کے لیے دعائیں مانگ کر دیں، گنہگاروں کے لیے۔ ایک چور لایا گیا، ہاتھ کاٹا جانے لگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اے اللہ کے رسول آپ کو اتنا صدمہ ہوا ہے، آپ منع فرما دیتے، ہم ایسا نہ کرتے۔ فرمایا نہیں، وہ حاکم اچھا نہیں ہے، اس کے سامنے کوئی فیصلہ آئے اور فیصلہ صحیح نہ کرے، لیکن کیا ہی اچھا ہوتا اس کا اللہ کا معاملہ پوشیدہ رکھتے، چھپا ہوا رکھتے، اس سے توبہ کروا دے اور اللہ اس کی توبہ قبول کر لے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے بھی آنسو بہا کر گئے۔ یہ امت ہے، فرمائے جس کو امت کی فکر نہیں، جس کو انسانیت کا غم نہیں، فرمایا اس کو انسانیت سے کیا واسطہ ہے، اس کو میری امت سے کیا واسطہ ہے۔
یہ امت ہے اپنے لیے نہیں، اپنی ذات کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں کنتم خیر امت اخرجت للناس، ہمیں نکالا ہے انسانوں کی طرف، ساری انسانیت کی فکر کرنا، ان کے لیے دعائیں مانگنا، ان کے لیے رونا۔ اے اللہ ہدایت تو آپ کے ہاتھ میں، انک لا تہدی من احببت، اے اللہ آپ ان کو ہدایت عطا فرما دے، اے اللہ ان کے احوال کی اصلاح فرما دے۔ مولانا یوسف قادری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے یہ تبلیغ کا کام اقوام عالم کو رخ پہ لے کر آنا ہے، دنیا سے ہٹا کر آخرت کی طرف متوجہ کرنا، مخلوق کی یقین سے نکال کر ایک اللہ کی یقین پر لگانا، یہ کام ہے۔ اسی لیے یہ کام اللہ نے ہمیں اسی لیے دیا ہے، لیکن کیا کریں، ہم ہی بھول گئے جو کام ہمارے ذمہ لگایا گیا تھا۔ قل ھذہ سبیلی، یہی ہے میرا راستہ، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، اللہ کی طرف بلانا، اللہ کی طرف متوجہ کرنا۔ یہ امت کا ایک ایک فرد فرمایا بہترین امتی وہ ہے جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے، جس کے کلام سے علم میں اضافہ ہو اور جس کے عمل سے آخرت کا شوق پیدا ہو۔ فرمائی تو بہترین امتی ہے۔ ہمارا دیکھنا، ہمارا قول، ہمارا فعل، ہمارا کرنا یہ اللہ کی طرف بلا رہا ہو، یہ اللہ کی طرف متوجہ کر رہا ہو۔ ہم ہیں اسی بھی دنیا میں، ہم دنیا میں اس لیے نہیں آئے کہ دنیا میں لگ جائیں اور دنیا کی چیزوں کے اندر ہی مشغول ہو جائیں۔ الدنیا خلقت لکم، کوئی شک نہیں، اس دنیا کو بنایا اللہ نے ہمارے لیے، لیکن آج یہ فرمایا وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، تمہیں اللہ نے بنایا آخرت کے لیے۔ آخرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس کا مفہوم ہے ہر نبی نے آ کر اپنی اپنی امت کو آخرت کی خبریں دی ہیں، لیکن جتنا میں نے اپنی امت کو آخرت کی خبریں دی ہیں کسی نبی نے اتنی خبریں نہیں دی۔ کیوں؟ تاکہ اس آخرت کی فکر ہمیں آ جائے، آخرت کی تیاری کرنے والے ہو جائیں، اس آخرت کی فکر کو دنیا میں عام کرنے والے ہوں، دنیا کے رہنے والے سارے انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری میں لگ جائیں۔ فرمایا عقلمند ہے وہ انسان جو موت کو کثرت سے یاد رکھے، موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو دنیا کی عزت اور آخرت کی شرافت کو لے اڑے، یہی وہ لوگ ہیں جو پورے کامیاب ہیں۔ یہ امت اپنے کام پر آ جائے، امت کا ایک ایک فرد اپنے مقصد پر آ جائے، امت کا ایک ایک فرد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو اپنا کام بنا لے۔ اس کے لیے محنت ہے، یہ تبلیغ ہے۔ 4 مہینے لگانا، سال لگانا بہت اچھا ہے، لیکن سال اور 4 مہینے کے بعد بھی اگر مقصد نہ بدلا، اگر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا کام نہ بنایا تو جو عنوان تھا وقت لگانے کا وہ ضائع ہو گیا۔ وقت اس لیے لگانا ہے، ہم تو اس لیے آئے ہیں دنیا میں اوروں کو رخ پر لانے کے لیے۔ یہ کیا ہوا؟ ہم ہی رخ سے ہٹ گئے، ہم ہی اپنے کام سے ہٹ گئے، ہم ہی اپنے مقصد سے ہٹ گئے۔ اس مقصد پر واپس آنا ہے، اس کے لیے یکسوئی کے ساتھ ایسے انداز سے اپنے اوقات کو لگانا ہے، ہمتن اللہ کی طرف متوجہ ہو کر کہ واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا کام ہمارا کام بن جائے۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک میں غم اور فکر تھا، وہی غم اور فکر ہمارا بن جائے۔ تو اس کے لیے وقت بنانا ہے، سال کے لیے، 4 مہینے کے لیے۔ تو اس لیے اب فرمائیں کون کون ساتھی اس کے لیے تیار ہے؟ جی فرمائیے۔ ماشاءاللہ بھائی سفیر احمد صاحب 4 مہینے کے لیے
अंदरून साल के लिए, अल्लाह कबूल फरमाए। क्या नाम है?